پہلے شریعت کے اندر اسلامی سال دیکھا جاتا ہے. بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، اس کی عمر 1 سال پورا ہونا، اسلامی سال پورا ہونا شرط ہے. ایک دن بھی کم ہو گئی تو ہماری قربانی نہیں ہوگی. اور بہت سارے بزرگ کہتے ہیں دانت دیکھے جاتے ہیں. جی اگر 2 دانت ہو، دانت پر شرط نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں. مسئلہ سماعت ہے، دانت نہیں دیکھے جائیں گے. وزیر کرام فرماتے ہیں افضل چیز کو دیکھا جائے گا، اعلیٰ کو دیکھا جائے گا. 2 دانتوں والا نہ بلکہ 4 دانتوں والا خریدے، آپ کو یقین کامل ہو جائے گا. فرمایا اگر ایک اسلامی سال سے ایک دن بھی بکری کی، بھیڑے کی، دمبے کی عمر کم ہوئی تو آپ کو قربانی نہیں ہوگی. اور اس کے اندر ایک حصہ ہوگا. یہ نہ کہ ایک صاحب ہم پیسے ملا لیں، ایک بکرا کر لیتے ہیں، کسی کی قربانی نہیں ہوگی. اور جو ہے گائے، یہ ذکر جو ہے نا سورہ حج کی، حج کے اندر ہم نے ذکر فرمایا ہے. اللہ نے 8 جانوروں کا ذکر فرمایا. 8 جانوروں کا ذکر سورۃ الحج کے اندر موجود ہے. اور سورۃ الانعام آیت نمبر 144 اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر بھی رب تعالیٰ نے واضح طور پر ذکر فرما دیا. اور سورۃ بقرہ اس کی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بہت ساری اس کے اندر بھی آیات ہیں، رب تعالیٰ نے واضح طور پر ذکر فرمایا. اور گائے کی عمر جو ہے 2 سال، اسلامی سال، انگریزی نہیں، اسلامی سال کا ہے. 2 سال مکمل ہو، ایک دن بھی کم ہوا تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی. اور اس کے اندر 7 حصے ہیں. اور ایک گھر والے مل جائیں گے، ہم سب مل جاتے ہیں، 8 کر لیتے ہیں، تو 8 کرنے سے کسی کی قربانی نہیں ہوگی. 7 حصے شریعت نے اجازت دی ہے، 7 ہی رکھیں گے. اونٹ کی عمر جو ہے 5 سال، اسلامی سال کے 5 سال مکمل ہونا، ایک دن بھی کم ہوئی تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی. اور اگر کسی نے مالے کے نصاب تھا اور پھر قربانی نہیں کی 2 سال سے 3 سال سے، پھر وہ بھی شریک ہو گیا. بھی بہت سارے نوجوان، بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ ہے ہمیں محنت نہ کرنی پڑے، ایسے ہم پہلی سیڑھی پر قدم رکھیں تو اپنی منزل تک پہنچ جائیں اور کامیابی ہمارے قدم چومے، کامیابی ہمیں نصیب ہو جائے. بہت سارے نوجوان اور بہت سارے لوگوں کی یہ تمنا ہے ہم جو بھی کام کریں ہمیں کامیابی، کامرانی نصیب ہو جائے، ہمیں زیادہ مشقت نہ اٹھانی پڑے، ہمیں زیادہ تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، ہمیں کامیابی ایسے ہی نصیب ہو جائے. اے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آزمایا. اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح آزمایا؟ اللہ نے اولاد کی وجہ سے آزمایا، اللہ تبارک و تعالی نے مال کی وجہ سے بھی آزمایا، اللہ تبارک و تعالی نے آزمائش دے کر آزمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح سے آپ کو آزمایا تو آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انعامات سے نوازا. فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. فرمایا جب وہ اپنی آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں تجھے ساری دنیا کا امام بناؤں. قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں تجھے امام بناؤں گا. پھر دوسری آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا. آپ کی ولادت باسعادت، آپ کا جو زمانہ تھا اس وقت نمرود بادشاہ تھا اور اس نے خدائی دعویٰ کیا، خدا بن کر بیٹھا ہوا تھا. سارے نجومی جمع ہوئے، نمرود سے کہنے لگے تو بادشاہ ہے
لوگ مجھے سجدہ بھی کرتے ہیں، لوگ جو ہیں تیرے آگے اپنا سر بھی جھکاتے ہیں، تیرے دربار میں آتے ہیں۔ فرمایا ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آئے گا تیری بادشاہ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس نے کہا وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے یا باپ کے؟ فرمایا ابھی باپ کے اندر ہے، ماں کے شکم میں نہیں آیا۔ تو نمرود نے کہا جلدی کرو، بیویوں کو مردوں سے علیحدہ کر دو کہ مرد اپنی بیویوں کے قریب نہ جائے، اور پابندی لگا دو۔ انہوں نے پابندی لگائی، بادشاہ کا حکم جاری ہو گیا کہ میاں بیوی کو علیحدہ کر دو، نہ یہ ان کے قریب جائیں گے، نہ وہ لڑکا پیدا ہوگا، نہ میری بادشاہ تباہ ہوگی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں جسے رب بچانا چاہے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اسی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں کے شکم میں آ گئے۔ صبح ہوئی تو نجومیوں نے پھر شور مچایا کہ دیکھو جس بیٹے جس لڑکے کا ہم نے کہا تھا وہ باپ کے سلب سے ماں کے شکم میں آ گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں نے منع کیا تھا پھر کیسے آ گیا؟ انہوں نے کہا دیکھو جی وہ ماں کے پیٹ میں آ گیا۔ تو اس نے کہا اب جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود نے حکم جاری کر دیا، کئی ہزار بچوں کو اس نے قتل کرایا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کی والدہ اگر کسی عورتوں کے ساتھ بیٹھی بھی ہوتی محسوس نہ ہوتا کہ یہ حمل سے ہے یا نہیں۔ دن گزرتے گئے، وہ دن بھی قریب آ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بسعادت قریب آ گئی۔ تو ماں کو پتہ چلا اگر میں گھر میں اپنے بیٹے کو پیدا کرتی ہوں تو یہ بادشاہ میرے بیٹے کو قتل کرا دے گا۔ تو ماں نے کیا کیا؟ ماں جنگل میں چلی گئی، غار کے اندر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی۔ ماں نے دیکھا کہ بیٹا تو چاند کا ٹکڑا نظر آتا ہے، بیٹا بھی وہ جو جد الانبیاء ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماں نے دیکھا اور چوما سینے سے لگایا، محبت کی کہ میرا بیٹا تو چاند کا ٹکڑا ہے، بہت پیار سے نوازا۔ پھر شام کا وقت ہوا تو ماں نے سوچا اگر میں گھر سے باہر رہی بادشاہ کو پتہ چل گیا تو بادشاہ کہیں بندے بھیج کر پھر میرے بیٹے کو قتل نہ کرا دے۔ تو ماں جلدی سے کیا بیٹے کو کپڑے میں لپیٹا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غار کے اندر رکھا اور غار کے سوراخ پر ایک پتھر اٹھا کر رکھ کر بند کر دی۔ ماں گھر چلی گئی، رات گھر گزاری۔ جب صبح ہوئی تو ماں جلدی سے نکلی کہ میں جاؤں اپنے بیٹے کے پاس۔ ماں جیسے گھر سے باہر نکلی دوڑتی ہوئی آئی، آگے آ کر کیا دیکھتی ہے؟ جو پتھر رکھا تھا وہ پتھر بھی ہٹا ہوا ہے اور درندوں کے قدموں کے نشان بھی موجود ہے۔ تو ماں کا کلیجہ ہل گیا کہ اللہ نے جو بیٹا دیا درندوں نے نہ شاید انہیں کھا لیا ہے اور پتھر بھی ہٹا ہوا ہے، ان کے قدموں کے نشان بھی ہیں۔ تو پھر ماں روئی تو ہاتھے سے غیب سے آواز آئی، رب نے فرمایا جو آنے والا آیا ہے یہ عام نہیں ہے، یہ اللہ کا خلیل بن کے آیا ہے۔ فرمایا کیوں پریشان ہوتی ہے؟ اس کی حفاظت میں نے کرنی ہے۔ جب یہ آواز سنی تو خوش ہو گئی۔ فرمایا درندے جو ہے یہ تیرے بیٹے کو کھانے کے لیے نہیں آئے، فرمایا یہ تو تیرے بیٹے کو سجدہ کرنے کے لیے آئے۔ فرمایا کیونکہ تیرے بیٹے کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا ہے، جس وجہ سے تیرے بیٹے کو یہ سجدہ کر رہے ہیں جانور آ کر۔ فرمایا ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ماں اندر گئی، دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماں کے چہرے کی طرف دیکھا تو مسکرائے، ماں کے چہرے کی طرف دیکھا مسکرائے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ بیٹا تو ایک دن کا تھا، لگتا ایسے تھا جیسے ایک مہینے کا ہو، اگر 2 دن کا تھا ایسے لگتا 2 مہینے کا ہو، کیونکہ اللہ نے بہت سارا کام لینا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اس لیے اللہ نے آپ کو بہت جلد ہی تیار فرمایا۔ پھر ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا بھوکا ہے،
میں جلدی کروں اسے دودھ پلاؤں. تو ماں نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے کیا کیا, یہ دونوں انگوٹھے اپنے منہ میں ڈالے ہوئے. تو ماں نے جیسے ہی دیکھا کہ میں ان کے انگوٹھے نکالوں اور اسے دودھ پلاؤں, فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ان کے انگوٹھے نکالے تو میں حیران رہ گئی. میں نے کیا دیکھا, ایک انگوٹھے سے دودھ آ رہا تھا, ایک انگوٹھے سے شہد آ رہا تھا. فرماتے ہیں میں سمجھ گئی, فرمایا یہ آنے والا عام نہیں ہے بلکہ یہ رب کا مہمان بن گیا ہے. فرماتے ہیں ماں کو یقین ہو گیا کہ میرا رب میرے بیٹے کو ضائع نہیں ہونے دے گا. پھر ماں پیار کرتی, دیکھو اللہ کے نبی کی پرورش گھر میں نہیں ہو رہی, جنگل میں ہو رہی ہے, وہ بھی غار کے اندر. ماں آتی ہے دودھ پلا کر پھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے. ماں گھر جاتی ہے, رات گھر گزارتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تنہا غار کے اندر آرام فرماتے ہیں. دن گزرتے گئے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے جو والد تھے فرمایا وہ مشرک تھے. وہ کہتے ہیں کیونکہ رب نے قرآن میں فرمایا آزر تتخذ اصناما آلہہ, فرمایا آزر جو تھا آپ کا باپ تھا. نہیں آپ کا باپ نہیں تھا. قرآن کریم کا شریعت کا یہ فیصلہ ہے, دادے کو بھی اب بولا جاتا ہے, بیٹے کو بھی, چاچے کو بھی اور والد کو بھی. تین ہستیاں, ایک دادا, ایک والد, ایک چاچا. ان تین ہستیوں کو اب بولا جاتا ہے. اب سے مراد والد بھی ہے, چاچا بھی ہے, دادا بھی ہے. یہ تینوں چیزیں, تینوں ہستیاں ہیں. آزر جو تھا یہ آپ کا چاچا تھا, یہ بت بناتا, بت بیچتا, یہ مشرک تھا. آپ کے والد جو تھے ان کا نام طارق تھا اور وہ مسلمان تھے, کیونکہ محبوب کریم نے فرمایا اللہ نے میرا نور پاک پشتوں اور پاک رحموں میں رکھا ہے. جہاں سے محبوب کریم کا نور چلتا ہوا آیا ہے فرمایا وہ پاک رحموں میں سے آیا ہے. جہاں بھی نور آیا ہے فرمایا وہ مشرک نہیں تھے بلکہ مومن تھے. یہ بات واضح ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایک دعا مانگی, یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما جو نماز پڑھنے والی ہے. رب هب لي من الصالحين وبشرناه بغلام حليم, یا اللہ مجھے سترا بیٹا عطا فرما. رب نے بشارت دے دی. پھر حضرت ابراہیم نے دوسری دعا مانگی, فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي. یہ پورے تمام مفسرین کرام کا ایک ماں ہے کہ فرمایا جہاں بھی مشرک کے لیے دعا نہیں مانگی جائے گی, جب بھی مانگی جائے گی مومن کے لیے مانگی جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرک کے لیے دعا نہیں مانگی. فرمایا آپ نے فرمایا والدیا وللمؤمنین, یا اللہ میرے والدین کی بخشش فرما, تمام مومنوں کی بخشش فرما. یوم یقوم الحساب آپ نے یہ دعا مانگی, یہ ثابت ہو گیا آپ کے والدین جو ہے مشرک نہیں ہے بلکہ مومن. اور آپ کی ولادت بعد شہادت جب ہوئی, دو گھرانے ایسے ہیں غور کرنا جن پر ابتدا سے لے کر انتہا تک درود پڑھا جا رہا ہے, پڑھا جاتا رہے گا, قیامت تک پڑھتے رہے گا. ایک گھرانہ, وہ بھی دونوں گھرانے میرے نبی کے گھرانے ہیں. فرمایا ایک گھرانہ میرے نبی کا گھرانہ, دوسرا بھی میرے نبی کا گھرانہ. ایک میرے نبی کے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اور ایک حضرت امام حسین علیہ السلام. فرمایا یہ دونوں گھرانے میرے نبی کے. قربانی کی ابتدا حضور کے گھرانے سے ہے, انتہا بھی حضور کے گھرانے تک ہے. ابتدا دیکھیں کہ آپ کے دادا جان نے ابتدا کی اور انتہا دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں انتہا تک. اور دوسری بات دیکھیں آپ نے قربانی کی بنیاد رکھی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے, تو آپ نے کربلا میں وہ عمارت کر کے بتا دی. فرمایا قربانی کا اگر سال کے مہینے دیکھے جائیں, ابتدا دیکھیں سال کے مہینے کی قربانی سے شروع ہوتی ہے, انتہا دیکھیں قربانی پر ختم ہوتی ہے. یعنی ہمارا سال شروع بھی قربانی سے ہوتا ہے, ختم بھی قربانی پر ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار اوصاف عطا فرمائے. ایک کمال آپ کا بیان کرتا ہوں. آپ کو اللہ نے ایک کمالات ایسا عطا فرمایا, رب قرآن میں فرماتا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. فرمایا جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بڑے بردبار تھے, تحمل والے تھے, غصے کو کنٹرول میں کرنے والے تھے.
یہ اوصاف اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام بڑے ہی بردبار تھے. یعنی اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ آپ بڑے حوصلے والے تھے, صبر والے اور تحمل والے تھے. جب بھی غصہ آتا غصے کو کنٹرول کرنا, غصے کو روکنا, یہ میرے نبی کا فرمان ہے. اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ جوان ہوئے, آپ کا بچپن, پھر آپ کا لڑکپن, آپ کی یہ تمام اوصاف کمالات دیکھ کر آپ جب بولنے لگے نا, ابتدا ہمارے بچے بھی بولتے ہیں, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بولنے لگے تو کیا دیکھے کہ پہلے آپ کے الفاظ یہ تھے, ماں سے کہنے لگے ماں جی یہ بتاؤ میرا رب کون ہے. تو ماں نے کہا تیرا رب میں ہوں کیونکہ میں تجھے پالتی ہوں. پھر آگے سے اور سوال کیا, فرمایا ماں جی یہ بتاؤ آپ کا رب کون ہے. تو ماں کہنے لگی تیرا رب جو ہے تیرا والد ہے, میرا رب تیرا والد ہے. پھر آپ نے تیسرا جملہ کہا, فرمایا میرے والد کا رب کون ہے. فرمایا تیرے والد کا رب جو ہے نمرود ہے. پھر آگے سوال کیا نمرود کا رب کون ہے. ماں نے خاموش, فرمایا خاموش ہو جا, فرمایا نمرود ہی تو رب ہے. فرمایا راجا اگر موقع ملا میں اس رب سے بھی ملوں گا. پھر ملاقات ہوئی, رب کے سامنے آئے جو رب کا دعویٰ کر رہا تھا. آپ نے پہلا مناظرہ فرمایا, یہ مناظرہ ہوا. آپ نے پہلا سوال کیا جب قریب آئے. محبوب علیہ السلام کا چمکتا ہوا فرمان ہے, مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں, فرمایا افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر حق بات کہنا افضل جہاد ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق بات کی, سامنے کھڑے ہو گئے. آپ نے قرآن کریم کی آیات پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالی زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے, مارتا بھی ہے. قال انا احیی و امیت, تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے. نمرود کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے کہا ایک بندے کو بلایا جس کو پھانسی کا حکم تھا, فرمایا تجھے میں آزاد کرتا ہوں, دوسرے کو پھانسی دے دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ بندہ جو ہے موٹے عقل کا ہے, اس کے اندر عقل ہوتی تو ایسے کرتا. پھر آپ نے دوسرے بیان فرمایا, فرمایا میرا رب وہ ہے, فرمایا جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے. اگر تو رب ہے تو مشرق مغرب سے نکال کر دکھا. فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا تَطْلُعُ عَنْ كَهْفِهِمْ. آپ نے قرآن کریم کی آیات پڑھی اور بتایا. فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. جب یہ بات کہی تو قرآن کہتا ہے کافر کے ہوش اڑ گئے, حیران رہ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. فرمایا اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا, ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. جب اس کے ہوش اڑ گئے پریشان ہو گیا. انشاءاللہ اس کے آگے کل بیان کریں گے. پہلے مسئلہ سماعت فرمائیں. قربانی کے دن قریب ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی کس بندے پر واجب ہے, قربانی کس کو کرنی چاہیے. قربانی جو ہے نا اس کی 3 قسمیں بیان کی گئی. پہلی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ غریب ہو یا امیر, اس نے منت مانی ہے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے تو میں قربانی کروں گا. بیٹا جس دن ٹھیک ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہو گئی, چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے, یہ قربانی واجب ہے, اس نے واجب کا ادا کرنا ہے. اور دوسری قربانی یہ ہے ایک بندہ جو تھا شریف فقیر ہے, امیر نہیں ہے, شریف فقیر ہے, اس نے جانور خرید لیا. خریدنے کے بعد اس نے کہا میں تو غریب ہوں, میرے اوپر تو واجب ہے نہیں, اب میں ایسا کرتا ہوں جانور کو بیچ دوں اور اس کے پیسے اپنے استعمال میں کرو. فرمایا اب اسے اجازت نہیں ہے کیونکہ اسے اس پر قربانی واجب بھی نہیں تھی, اپنے اوپر خود واجب کر لی. اب جو ہے واجب کا ادا کرنا ضروری ہے, اب اسے قربانی کرنا ضروری ہو گئی. اور تیسری قسم بیان کی گئی کہ سنت ابراہیم, اس کی شرائط ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ بندے کا مسلمان ہونا شرط ہے, کافر قربانی نہیں کر سکتا. اور یہ مسئلہ بھی سماعت فرمائے, قربانی کا گوشت ہم کافر کو نہیں دے سکتے, قربانی کا گوشت کافر کو نہیں دے سکتے. پہلی شرط کیا ہے, انسان کا مسلمان ہونا. پھر اس کے اندر شرائط پایا جائے تو پھر دوسری
फरमाया बंदे का आकिल होना, यानी पागल जो है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, लाखों का माल भी हो वो कुर्बानी उस पर वाजिब नहीं है। फरमाया जो समझदार है, अक्ल वाला है, उस पर वाजिब है। मुसलमान होना, आकिल होना और बालिग होना। बालिग होना शर्त है। लड़की की उम्र में और लड़के की उम्र में फर्क है। लड़की की उम्र 9 साल से लेकर 15 साल तक। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं 9 साल से लेकर 15 साल तक। फरमाया जब मखसूस दिन आ जाए तो उसके ऊपर उस वक्त अगर माल है कुर्बानी भी वाजिब है, हज अगर माल है तो हज भी फर्ज है, नमाज भी फर्ज है, ज़कात भी फर्ज है, रोजे भी फर्ज है। इन दिनों में जिस दिन भी ये मखसूस दिन आ जाए, फरमाया औरत के ऊपर ये तमाम चीजें शरीयत लागू हो जाएगी। ये है लड़की की उम्र। लड़के की उम्र है 12 साल से लेकर 15 साल तक। 15 साल का जब हो जाए, फरमाया इनके दरमियान उसकी उम्र 12 साल है, 12.5 साल उसे एहतराम हुआ तो वो बालिग हो गया। उसके ऊपर नमाज भी फर्ज, रोजे भी फर्ज, माल है तो हज भी फर्ज, ज़कात भी और कुर्बानी भी अगर वो माले के निसाब है। ये 2 चीजें, ये मसला भी समाज फरमा है। और फिर कहते हैं हम सारे घर वालों की तरफ से एक ही कुर्बानी कर लेंगे। फिर कुछ लोग कहते हैं हम अल्लाह के नाम की कुर्बानी करते हैं। अगर सारी जिंदगी अल्लाह के नाम की कुर्बानी करता रहा, यह मसला भी समाज फरमाए, सारी जिंदगी अल्लाह के नाम पे, किसी का नाम नहीं लिया कि मैं इस अब्बे के नाम की कर रहा हूं, अपने नाम की कर रहा हूं, निस्बत नहीं की तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। वो सदके का सवाब मिलेगा, कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि कुर्बानी जो है उसका निसाब है। निसाब बयान किया गया है। एक औरत के पास अगर 5 तोले सोना है, माल नहीं है उसके पास, पैसे नहीं है, रकम नहीं है, सिर्फ 5 तोले सोना है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। क्यों? फरमाया सिर्फ सोने पर नहीं है, सोने का निसाब जो है 7.5 तोले है। और दूसरी औरत के पास अगर 2 तोले सोना है और उसके पास 10,000 रुपये और भी है, अब 10,000 मिला के ये माल हो गया मिक्स। अब उसके ऊपर जो है वो सोना बेचे और ये पैसे मिलाकर 52.5 तोले चांदी खरीद सकती है। फरमाया अब उस पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी उस पर वाजिब है, वो कुर्बानी करेगी, चाहे वो औरत है या मर्द। जो बंदे जिसके पास इतना माल है, इन 3 दिनों के अंदर 10 से 11, 12 3 दिनों के अंदर, और उसके पास इतना माल आ गया 52.5 तोले चांदी खरीद सकता है, फरमाया उस बंदे के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो गई। 12 के मगरिब से पहले पहले, 12 के दिन की मगरिब से पहले पहले, इन 3 दिनों के अंदर उसके पास माल है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। मगरिब के बाद माल आया तो कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। और यह भी याद रखना, मुकीम पर कुर्बानी वाजिब है, मुसाफिर पर नहीं है। एक बंदे ने सफर किया, मुसाफिर भी बयान कर दी जाए, 92 किलोमीटर जिसने सफर किया, शहर से बाहर निकल गया और उसका इरादा है कि मैं 15 दिन से ज्यादा लगाऊंगा। अगर 15 दिन का इरादा है तो वो मुसाफिर है। वहां भी पहुंच गए तो कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर उसने 16 दिन की नियत कर ली, मैं 16 दिन लगाऊंगा, वहां जैसे पहुंचा तो वो मुकीम हो गया, कुर्बानी वाजिब। अगर उसके पास माल है, फरमाया कुर्बानी वाजिब है, अब वो मुसाफिर नहीं, मुकीम हो गए। ये भी मसला ज़हन नशीन कर लें। फरमाया कुर्बानी मुकीम पर फर्ज है, वाजिब है, मुसाफिर पर नहीं है, न बालिग पर नहीं है। और दूसरी बात, अगर उसने घर में जहेज रखा हुआ है, माल रखा हुआ है, सोना बेटी के नाम का माल भी है, तो उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है। क्यों? फरमाया ये जितना भी माल है, जरूरत से ज्यादा, जरूरत अब आ जाती है, मकान है, रहने की जगह, गाड़ी है, जितनी महंगी है, मोबाइल है, इस्तेमाल की चीज है। बल्कि यहां तक मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है, फरमाया जिसके अगर 6 कमरे हैं, 2 कमरे इस्तेमाल में, 4 इस्तेमाल में नहीं आते, उनकी कीमत भी लगाई जाएगी। प्लाट खरीदा है, चाहे औलाद के लिए भी खरीदा है, फिर भी उसकी कीमत लगाई जाएगी, फिर भी कुर्बानी करना वाजिब है। जरूरत से ज्यादा जो माल है, जो कपड़े रखे हुए हैं, जो बर्तन रखे हुए हैं, इस्तेमाल के नहीं है, उनका भी वो ऐसे बनाए जाएंगे, हिसाब लगाया जाएगा। अगर उसका माल 52.5 तोले चांदी से ज्यादा, 52.5 तोले चांदी की रकम तक पहुंचा है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। फिर बेटी के नाम का रखा है, अगर बेटी जवान है,
بیٹی جوان ہے, اس کے پاس بھی مال ہے, پھر اس بیٹی کے نام کی بھی قربانی کی جائے. اگر بیوی کے پاس مال ہے, 1000 روپیہ بھی ہے اور 2 تولے سونا بھی ہے, 3 لاکھ کا سونا لگا لیا جائے, تو فرمایا کہ یہ رقم پھر بھی چاندی کے 52.5 تولے سے زیادہ بنتی ہے. پھر وہ سونا جو ہے بیچے, قربانی کرے. اگر اس نے نہیں کی قربانی, مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس نے قربانی نہیں کی ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. یعنی حضور اس بندے کو پسند نہیں فرماتے. آج ہم بہت سارے بہانے بنا کر قربانی چھوڑ دیتے, جی میرا یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ اس لیے میں قربانی نہیں کر سکتا. تو میں آج غالباً ہر بندے کے پاس اتنی رقم, اتنا مال ضرورت سے زیادہ موجود ہے کہ 52 تولے چاندی جو ہے وہ خرید سکتا ہے, اور خرید سکتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. قربانی اللہ کے نام بھی نہیں, وارث کے نام کی نہیں. فرمایا جو مالک کے نصاب ہے وہ اپنے نام کی قربانی کرے گا. پھر یہ بھی دوسری شادی ہے, مسئلہ سماعت فرمایا جانور خریدنے سے پہلے شریعت کے اندر اسلامی سال دیکھا جاتا ہے. بکری ہے, بھیڑ ہے, دمبا ہے, اس کی عمر 1 سال پورا ہونا, اسلامی سال پورا ہونا شرط ہے. 1 دن بھی کم ہو گئی تو ہماری قربانی نہیں ہوگی. اور بہت سارے بزرگ کہتے ہیں داند دیکھے جاتے ہیں. جی اگر 2 داند ہو, داند پر شرط نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھ لیں. مسئلہ سماعت ہے, داند نہیں دیکھے جائیں گے. وزیر کرام فرماتے ہیں افضل چیز کو دیکھا جائے گا, اعلیٰ کو دیکھا جائے گا. 2 دانتوں والا نہ بلکہ 4 دانتوں والا خریدے, آپ کو یقین کامل ہو جائے گا. فرمایا اگر ایک اسلامی سال سے 1 دن بھی بکری کی, بھیڑے کی, دمبے کی عمر کم ہوئی تو آپ کو قربانی نہیں ہوگی, اور اس کے اندر ایک حصہ ہوگا. یہ نہ کہ صاحب ہم پیسے ملا لیں, 1 بکرا کر لیتے ہیں, کسی کی قربانی نہیں ہوگی. اور جو ہے گائے, یہ ذکر جو ہے نا سورہ حج کی, حج کے اندر ہم نے ذکر فرمایا ہے, اللہ نے 8 جانوروں کا ذکر فرمایا. 8 جانوروں کا ذکر سورۃ الحج کے اندر موجود ہے. اور سورۃ الانعام آیت نمبر 144 اٹھا کر دیکھیں, اس کے اندر بھی رب تعالیٰ نے واضح طور پر ذکر فرما دیا. اور سورۃ بقرہ اس کی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, بہت ساری اس کے اندر بھی آیات ہیں, رب تعالیٰ نے واضح طور پر ذکر فرمایا. اور گائے کی عمر جو ہے 2 سال, اسلامی سال, انگریزی نہیں, اسلامی سال کا ہے. 2 سال مکمل ہو, 1 دن بھی کم ہوا تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی. اور اس کے اندر 7 حصے ہیں, اور ایک گھر والے مل جائیں گے, ہم سب مل جاتے ہیں, 8 کر لیتے ہیں, تو 8 کرنے سے کسی کی قربانی نہیں ہوگی. 7 حصے شریعت نے اجازت دی ہے, 7 ہی رکھیں گے. اونٹ کی عمر جو ہے 5 سال, اسلامی سال کے 5 سال مکمل ہونا, 1 دن بھی کم ہوئی تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی. اور اگر کسی نے مالے کے نصاب تھا اور پھر قربانی نہیں کی 2 سال سے 3 سال سے, پھر وہ بھی شریک ہو گیا, ابھی میری بھی قربانی ہو جائے, میں نے بھی حصہ رکھ لیا. یاد رکھنا, اگر اس نے حصہ رکھ لیا, کیونکہ اس کی قربانی پچھلی قربانی کی قضا نہیں ہوتی, اس کی یہ شرط ہے, فرمایا اگر اس نے حصہ رکھ لیا تو باقی 6 لوگوں کی قربانی بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ فرمایا وہ اس سے پیسے کیا بکرا خرید کر صدقہ کرے گا, یا جتنے کا حصہ بنتا ہے وہ پیسے صدقہ کر سکتا ہے, فرمایا وہ قربانی نہیں کر سکتا, وہ قربانی نہیں کر سکتا. کرے گا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی. اور یاد رکھنا, ایک بندے نے بکرے کے اندر حصہ رکھ لیا, اب کہتا ہے چلو بڑا گوشت بھی آ جائے, میں وہاں بھی حصہ رکھ لیتا ہوں. کیوں بھائی؟ فرمایا گوشت کے لیے 6 لوگوں کی نیت تھی, اللہ رسول کی رضا, ایک بندے کی نیت تھی گوشت کی. فرمایا پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی, کیونکہ اس کی نیت گوشت کھانے کی ہے. جب اس کی نیت, ہمیشہ نیت ہی دیکھی جاتی ہے. اس نے کہا بکرے کا گوشت تو ہے, بڑا گوشت بھی آ جائے, چل میں بڑے جانور میں بھی حصہ رکھ لیتا ہوں, یار کوئی بات نہیں. کسی نے کہا چودھری صاحب حصہ رکھ لو, ملک صاحب رکھ لو, ٹھیک ہے جی رکھ لیتے ہیں, کوئی بات نہیں, چلو بڑا گوشت بھی آ جائے گا. یعنی یہ مسئلے سیکھنے ضروری ہیں, ہماری قربانی ضائع نہ ہو جائے. اور قربانی کا جانور کس طرح ہونا چاہیے؟ جو چارہ بھی نہ کھا سکے,
موٹا تازہ ہونا چاہیے بلکہ انشاءاللہ اگلے جمعے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بیان کریں گے اور قربانی کے اور مسائل اگلے جمعے بیان کریں گے. دعا